اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے فی کثیر من نجواہم ان کے بہت سے پوشیدہ مشوروں میں، ان کی خفیہ میٹنگوں میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ ہاں الا من امر مگر وہ شخص کہ جو حکم کرے بصدقۃ صدقہ کرنے کا، صدقہ کرنے کا کسی کو مشورہ دے یا کوئی اس کے لیے کوئی میٹنگ کرے وہ اچھی ہے۔ او معروف یا نیک کام کرنے کے لیے مشورہ کریں، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی مشورہ کریں، ان کی اصلاح کے لیے کوئی مشورہ کریں، تو یہ مشورے اچھے ہیں۔ ومن یفعل ذلک اور جو شخص بھی یہ کام، یہ تینوں کام یا اس جیسے مشورے کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو چاہنے کے لیے، اس کی تلاش کے لیے، تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما پس ہم ان قریب دیں گے اس کو بہت بڑا اجر۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سنا۔ اس آیت کا ایک درس پہلے گزر چکا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ منافقین مشورہ کرتے تھے، خفیہ میٹنگیں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بھی بیان فرمائی کہ وہ اپنی آدمی کی بریت کے لیے، جس نے چوری کی اور پھر الزام بھی ڈال دیا، پیچھے پورا واقعہ بیان ہوا، اس کے لیے، اس کو چھڑانے کے لیے خفیہ مشورے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مشوروں کی مذمت بیان کی۔ ہر آدمی مشورہ کرتا ہے، اپنے خاندان میں مشورہ کرتا ہے، اپنے بڑوں سے مشورہ کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں میں بھی مشورہ کرتا ہے، اور آخرت کے کاموں کے لیے بھی مشورہ کرتا ہے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے بھائی بھی مشورہ کرتے ہیں، مشورے میں بیٹھیں جی، مشورہ کریں کیا کام کرنا چاہیے، کس طرح یہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں، کس طرح مسجد آباد ہو جائے، کس طرح دین پوری دنیا میں پھیل جائے، تو یہ مشورہ بھی ہوتا ہے۔ اور برائیوں کے مشورے بھی ہوتے ہیں۔ کفار، یہود و نصارہ، حضور کے زمانے میں بھی جو یہودی تھے وہ آپس میں مشورے کرتے تھے، اور پھر جا کے مشرکین مکہ جو حضور کے دشمن تھے ان سے جا کے مشورے کرتے تھے۔ تو مشورے نیکی میں بھی ہوتے ہیں، برائی میں بھی ہوتے ہیں، اچھائی میں بھی ہوتے ہیں، دین کے اصلاح کے لیے اور دین کے پھیلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور دین کے رکاوٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ان مشوروں کی مذمت کی کہ جو خفیہ طور پہ وہ کر رہے تھے کہ تاکہ یہ جو ہمارا آدمی جس پر چوری کا الزام لگا ہے یہ الزام سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی مذمت بیان فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو بہتری کے مشورے ہیں وہ بھی پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سے سرگوشیوں میں، بہت سے پوشیدہ مشوروں میں، ان کی میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں الا من امر بصدقۃ، تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ کوئی صدقے کے لیے مشورہ کرے کہ بھائی بیٹھو بات کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں اتنے غریب لوگ ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ 2 4 5 خاندان کے عمراء جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، بھائی ان محتاجوں کا، ان غریبوں کا بھی کیا ہونا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ تو یہ اور اس طرح کے مشورے یہ خوبی والے مشورے ہیں، تاکہ کسی کی حاجت براری ہو سکے، کسی کا جو ہے عزت نفس کے ساتھ اس کی مدد ہو سکے۔ اور باقی صدقات جو ہیں، صدقہ، اس کے بارے میں فضائل بھی میں نے پچھلے درس میں بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقے سے سوسائٹی میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، محتاج گویا کہ اپنی محتاجگی میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے، وہ ایک سوسائٹی اور معاشرے کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے عطا کردہ جو وسائل ہیں ہمیں ان کو خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو بڑھاتا ہوں، اس کو گھٹاتا نہیں ہوں، صدقے کو میں بڑھاتا ہوں، میں اس کو اور دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسی برکت سے ہمیں اور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے جو ہم پر عائد کردہ فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، اور اس کے علاوہ عام صدقات ہیں،
یہ فرائض بھی اللہ کی طرف سے ادا ہو جاتے ہیں. اور پھر صدقے سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، نفس اس کا پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر بخل جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، بخل جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور فیاضی اور سخاوت جیسی خوبیاں جو ہے خرچ کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صدقے سے ملتی ہیں. اور صدقے کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے ہر چیز کو بند کر دیا ہے. تو صدقہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کو پیسے دے دے یا کوئی کسی کو کھانا کھلا دے، بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے. حالانکہ اس کا یہ اتنا مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ حدیث میں آتا ہے کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقے کے حکم میں آتی ہے. اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسانی جسم کے 360 اعضاء ہیں، 360 جوڑ ہیں. جب انسان صبح اٹھے نیند سے اور صحیح سلامت بیدار ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ہر عضو کے بدلے میں، ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے. اب صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ پوچھتے تھے تو امت کے لیے رہنمائی ہو جاتی. اب کون جو ہے وہ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر جوڑ کے بدلے میں 1 روپیہ بھی صدقہ کرے، ہر جوڑ کے، تو 360 روپے تو یہ ہو جاتے ہیں. پھر بیوی کے بھی ہیں، پھر بچوں کے بھی ہیں، تو اتنی تو کمائی نہیں ہے کہ بندہ جتنا صدقہ کر دے. تو سارے جسم کے لیے اتنی بڑی رقم پھر ضرورت ہوگی تو ہر ایک آدمی کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ صحابہ نے حضور سے عرض کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اچھا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا. مثلا پھر آگے حضور نے فرمایا کوئی شخص سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے، درود شریف پڑھے، استغفار کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرے، تو یہ سارے کے سارے اس کے لیے صدقہ بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی کی بات کسی کو بتا دے، نماز پڑھا کرو یا کوئی نیکی کا کام اس کو بتا دے، بات بتا دے، تو یہ بھی صدقہ ہے. اور برائی سے کسی کو روک دے تو یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے اس کانٹے کو ہٹا دیتا ہے، یا راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے کہ کسی کو یہ تکلیف دے گا اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی آدمی کو کوئی چیز بھی میسر نہ ہو، ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکے، تو چاشت کے وقت کی 2 رکعت نفل ادا کرے. ایک تو یہ ابھی سورج نکلے گا، مکرو ٹائم شروع ہو جائے گا، پھر 15-20 منٹ کے بعد جو ہے یہ اشراق کی نماز ہے. تو اشراق کی نماز کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر 9 بجے پڑھ لے، 10 بجے پڑھ لے، 10:30 11 بجے تک پڑھ لے. تو چاشت کے جو نفل ہیں تو حضور نے فرمایا جو آدمی 2 رکعت چاشت کے نفل ادا کر لیتا ہے تو یہ سب اعضاء کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں. تو سب اعضاء کی طرف سے صدقے کے لیے کفایت کر جاتے ہیں. تو بہرحال صدقے کا عام فہم معنی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ عام فہم معنی ہے. کسی حاجت مند کی مالی اعانت کر دی جائے، زکوٰۃ بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ یہ واجب ہے. اس کے علاوہ کسی محتاج کو کوئی ضرورت مند تھا، کپڑا نہیں تھا اس کے پاس، تو اس کو کپڑے پہنا دے. آج کل کے زمانے میں جو غربا کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ سویٹریں وہ نہیں لے سکتے، کئی بیچارے اپنے بچوں کے لیے وہ 2-2 3-3 4-4 سال چلاتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے ہر سال اللہ نے دیا ہے ہر سال نئے لیتے ہیں. تو کسی کو کپڑا پہنا دے، کسی محتاج کو کھانا کھلا دے. تو عید الاضحیٰ آتی ہے، بڑی عید پر اللہ کے راستے میں قربانی کرے. عید الفطر پہ، چھوٹی عید پہ فطرانہ ادا کرے. تو یہ سارے کے سارے صدقات میں آتے ہیں، یہ سب صدقے ہیں.
تو شرط یہ ہے کہ یہ سب کچھ خالص اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کی رضا جو ہے یہ شرط ہے۔ یہاں اس لیے آخر میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو آدمی یہ سارے کام اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے کرتا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں جملہ یہ بھی ہے کہ یہ سارے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی کسی پر احسان، کپڑا پہنائے تو آپ اس سے کام نہ لیں۔ بہت سے لوگ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا فلانا کام کر دو، وہ نہ کرے، اچھا میں تمہارا خیال بھی رکھتا ہوں، تمہیں پیسے بھی دیتا ہوں، فلاں موقع پہ میں تمہارے اوپر ہی خرچ کرتا ہوں، تو پھر بھی جو ہے تم جو ہے میری بات نہیں مانتے۔ تو اس لیے لا من ولا اذا، قرآن مجید نے صدقے کے لیے شرط لگائی ہے کہ کوئی کسی پر احسان بھی نہ کرے اور تکلیف بھی نہ دے، کہ کوئی اس کو جتلائے بھی نہ کہ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں اور احسان بھی کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو ریاکاری میں آ جائے گا، وہ تو بندہ اس کی پھر ذات کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا۔ تو اللہ کی ذات کے لیے وہ ہے کہ جو آدمی دائیں ہاتھ کو دے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی اس کا تذکرہ ہی نہ کرے، اس کو اپنی آخرت کے لیے محفوظ کر دے، چھپ کے دے، ہو سکے تو چھپ کے نہیں دے سکتا تو خاموشی کے ساتھ دے دے، پھر اس کے ساتھ تذکرہ ہی نہ کرے اور نہ اس کو تذکرہ کرنے دے، کیونکہ کئی لوگ جب اس کو احسان سمجھتے ہیں پھر جگہ جگہ تذکرہ کرتے ہیں، اس کو بھی نہ کرنا دے۔ اس سے ہمارے نفس جو ہے، ہمارے نفس کی تربیت نہیں ہوئی، ہمارا نفس ویسے ہی پھولا رہتا ہے، تو یہ مزید اس کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ ہو، کوئی بھی نیکی ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ضروری ہے، تو یہی ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے میں بندہ کچھ کلمات کہہ دے، کچھ نیکی کا کام کر دے، اور یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ ساری صدقات میں آتی ہیں۔ اب دیکھیں صدقے کی جو ضد ہے، صدقے کا جو الٹ ہے، یہ سود ہے، سود خوری۔ سود سے سوسائٹی میں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کسی ضرورت مند کی اعانت کرنے کے بجائے، مدد کرنے کے بجائے اسے رقم دے کر اس سے سود وصول کیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے سود آدمی وہی لے گا، قرض وہی لے گا جو آدمی مجبور ہو چکا ہے، اس کو قرض کی ضرورت ہے اور رقم اس کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ جب قرض لیتا ہے تو اب وہ مجبور آدمی آپ کے پاس آیا ہے، تو قرض دینے پر جہاں فضائل ذکر کیے گئے ہیں، وہاں قرض کو دے کے اس کے اوپر رقم لینا جسے سود کہتے ہیں، تو اضافی رقم چاہے 1 روپیہ بھی اس پر لیا جائے تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ صدقے کی ضد ہے۔ اللہ نے تو ویسے ہی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، قرض تو پھر واپس کیا جاتا ہے، تو قرض سے بھی ہٹ کے صدقات کرو، کسی غریب کو اٹھا دو، اس کو چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر کے دے دو، اس کے کوئی معاملات حل کر دو۔ تو اس کے مقابلے میں سود جو ہے یہ سوسائٹی میں لعنت پیدا کرتا ہے، اس سے لعنت آتی ہے، اور انتہائی کبھی اور بری حرکت ہے کہ بندہ محتاج آئے، ضرورت مند آئے اور اس کو قرض دے اور قرض دے کے اس پر سود کی رقم متعین کرے۔ وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ جس میں سود چلتا ہے وہ یاد رکھیں پست سے پستر ہوتی چلی جاتی، کیونکہ سود جو ہے یہ ہرس پیدا کرتا ہے۔ جب سود ہے تو آدمی حریص ہوگا، اور لالچ کو جنم دیتا ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، آدمی لالچی بنتا ہے، یار اتنے پیسے بیٹھے بٹھائے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اس سے کوئی غرض، انسان تنگ دلی میں چلا جاتا ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، سنگ دلی میں چلا جاتا ہے، وہ پتھر دل ہو جاتا ہے، اس کو اس کی مجبوری سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور انسان کے اندر جو ہمدردی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ تکلیفوں کو دیکھ نہیں پاتا، ہمیشہ مدد کے لیے اٹھتا ہے، تو وہ ہمدردی ختم ہو کے، وہ جذبہ ختم ہو کے خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی کو بس اپنی ہی پڑی ہوتی ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، بس اپنے آپ سے غرض ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سود خور جو قوم ہے وہ یہودی ہیں، سب سے زیادہ۔ بینکاری کا پورا جو نظام ہے سود کا، وہ سود کی بنیاد پر قائم ہے پوری دنیا میں۔ یہ انہی خبیثوں نے شروع کیے تھے بینکوں کے نظاموں کو، کہ شروع میں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ تاجر لوگ تجارت کرتے تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے بھی پہلے زمانوں میں، تو وہ اپنے درہم، اپنے دینار، سونا چاندی یا رقم وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے۔
ان کے پاس تیر تلوار ہوتے تھے، لیکن راستے میں جو ڈاکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے ایک مکہ سے شام اور عراق اور دور تک جا رہے ہیں، کئی مہینوں کے سفر ہوتے تھے۔ آج تو جہازوں کی وجہ سے یہ سفر جو ہے وہ ہفتوں کے اندر آ گئے ہیں، مہینوں کے اندر آ گئے ہیں بحری جہازوں سے، اور پہلے جو ہے یہ سفر جو ہے وہ اونٹوں پہ ہوتے تھے، خچروں پہ ہوتے تھے، لمبے سفر ہوتے تھے۔ تو رستے میں جگہ جگہ علاقوں کے جو ڈاکو مشہور تھے وہ ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، ان کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں اور رقم بھی لوٹ کے لے جاتے۔ تو پھر یہ یہودیوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنے دفتر بنائے اور وہاں ان کو ایک رسید جاری کر دی جاتی، جو آدمی اپنی رقم وہاں جمع کروا دیتا تو اس کو کہتے تھے کہ یہاں رقم جمع کرواؤ، اور جہاں تم جا رہے ہو، شام میں جاؤ، عراق میں جاؤ، فلسطین میں جاؤ، دنیا میں جس جگہ، وہاں ہمارے دفتر بنے ہوئے ہیں، آپ یہ رسید جو ہمارے دستخط شدہ رسید ہے، اتنے رقم کی آپ کی ہم نے لکھ دی ہے، اتنے درم اتنے دینار، یہ آپ رسید سنبھال کے رکھو، آپ یہ رسید وہاں جا کے دو گے، اتنے درم اور دینار وہاں سے آپ کو دے دیں گے، اور ہم نے صرف جو ہے وہ آپ سے اتنی رقم کمیشن لینی ہے، اتنا فائدہ ہم نے لینا ہے، بس وہ ہمیں دے دو، باقی جو ہے آپ کی رقم محفوظ ہے۔ اب یہ ابتدائی شکلیں تھیں، ایک عام سے دفتر تھے، وہاں سے یہ کام شروع ہوا، پھر کرتے 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 انہوں نے اسی کام کو سمیٹا، کیونکہ پھر اب رسیدیں تھیں، اب وہ مضبوط قسم کے دفتر تھے ان کے، تو اب آہستہ آہستہ لوگوں نے رقم نکالنا بند کر دی کہ بھئی درم اور دینار وہاں پڑے رہیں، تو انہوں نے جو تاجر تھے ان کو وہ رسید دینا شروع کر دی کہ بھئی یہ رسید ہے، وہ دیکھتے تھے واقعی یہ رسید ہے تو وہ رسید لے لیتے اور ان کو مال دے دیتے، پھر رسیدیں چلنا شروع ہو گئیں، اب اصل سونا اور چاندی ان کے دفتروں میں چلا گیا۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ جو نوٹ ہیں، 100 روپے کا نوٹ ہے، 500 کا ہے، 5000 کا ہے، یہ رسیدیں ہیں، یہ اصل کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پیچھے، یہ رسیدوں کے پیچھے اصل سونا ہے، چاندی ہے، جو بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور کوئی ملک بھی اتنی ہی کرنسی چھاپ سکتا ہے جس کے پاس جتنا جو ہے سونا اور چاندی ہو، اس سے زیادہ وہ کرنسی نہیں چھاپ سکتا۔ تو اب وہ سونا چاندی حکومت کے پاس ہے، تو یہ رسیدیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہاں سے پھر یہ بینکوں کی شکلیں ہوئیں۔ تو بہرحال دنیا میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے بینکاری کی، نظام سود جو ہے، یہ یہودیوں نے رکھی، اور سب سے بڑے سود خور جو ہے وہ یہودی۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں مذمت بیان کی ہے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر کی حیرت جو ہے وہ جاگتی ہے، لالچ کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سودی قرض اٹھاتے ہیں پھر اس کو ادا نہیں کر پاتے، اب آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ قرض کی سود ادا کریں یا اپنے گھر کا نظام سنبھالیں، پھر کرتے 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 ان کو دوبارہ سود اٹھانا پڑتا ہے یا دوبارہ کچھ معاملات ایسے کرنے پڑتے ہیں، تو پھر آخر ان کی موت خودکشی کی موت ہوتی ہے۔ کئی جو ہے ہمارے سامنے ایسے واقعات ہوئے، ہمارے اس ٹیکسلا میں ہوئے۔ تو ہمارا ایک نمازی تھا پہلی مسجد میں، تو انہوں نے مجھے آ کے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ میں نے 3 کے 4 تولے سونا بینک میں رکھا اور اس پر قرض لیا۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا سونا وہاں پڑا رہتا ہے اور ہم قرض لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم واپس کرتے ہیں تو سونا ہمیں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں 2 سال کے 3 سال کے بعد میں گیا تو بینک والوں نے کہا جی بھائی وہ آپ آئے نہیں، آپ نے حساب کرنا تھا، آپ کے مہینے کے حساب سے تو کچھ رقم جو ہے وہ آپ نے دینی ہوتی ہے، تو یعنی سود کی رقم۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب حساب کروایا تو میرا 4 تولے سونا بھی بینک کے پاس رہ گیا اور مزید رقم بھی میرے اوپر چڑھ گئی۔ تو حالانکہ وہ مفت میں تو نہیں دیتے کہ یا کے سونا رکھ لو تو آپ کو قرض دے دیں گے، تو سونے کو انہوں نے کیا کرنا ہے، تو وہ تو اپنا سود وصول کرتے ہیں اس قرض پہ۔ تو اب وہ بیچارہ پریشان ہے اور جو ہے کسی سے مانگ رہا ہے کہ میں اب جلد از جلد، کیونکہ اگر وہ رقم نہیں ادا کرتا تو وہ ہر مہینے بڑھ رہی ہے اور مزید بڑھ رہی ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جو سود خور ہیں وہ یہودی ہیں، ان کے بعد دوسرے نمبر پہ دنیا کی جو قوم ہے ہندو مہاجن، ہندو جو ہیں وہ ان کے اندر یہ سنگ دلی کے واقعات بھی بہت سارے آتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ قوم سود کے اندر مشہور۔
پھر انہی کی دیکھا دیکھی جو ہے پھر مسلمانوں کے اندر، پختونوں کے اندر، عربوں کے اندر سود پھیل گیا. پھر بعض دوسرے لوگ بھی، دوسری قومیں بھی سود خوری کرنے لگی. اور ہمارا یہ علاقہ بھی سود کے متعلق بہت مشہور ہے پورے پاکستان میں، کہ ہر دوسرا آدمی وہ سود کی رقم کی لین دین کر رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے قرآن مجید میں، اور یہاں صدقے کی فضیلت بیان فرمائی کہ تمہاری جو خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں، خفیہ جو مشورے ہو رہے ہیں، وہ صدقے کے بارے میں ہونے چاہیے. الا من امر بصدقہ، کہ کوئی صدقے کا حکم دے، صدقے کی ترویج کی خاطر کوئی مشورہ ہو، کوئی میٹنگ ہو، تو اس کو بڑھانا چاہیے. اور الحمدللہ یہاں آپ کے محلے میں جو ناصر مجید مسجد کے جو مولوی صاحب تھے، وہ انہوں نے اس کام کو شروع کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ سال کے اندر، یہ پچھلے سال جو ہے رمضان کے اندر 30 لاکھ سے زیادہ رقم کے جو راشن ہے وہ پورے علاقے میں تقسیم کیا گیا، اور اس سے پچھلے سال 22 لاکھ سے زیادہ، یعنی ہر سال بڑا ہے. تو آپ کی اس چھوٹی سی تنظیم نے پورے علاقے میں کتنا خرچ کیا. اب ظاہر بات ہے وہ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے محلے والے کو جمع کیا ہوگا، اپنی مسجد کے لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا، اور پھر اس کام کو بڑھایا ہوگا. اور پھر کتنے کام اس محلے میں ان کے مشورے سے اور چل رہے ہیں. صفائی کا کام چل رہا ہے، پھر غمی شادی ہوتی ہے، غمی کے اندر جو ہے کتنے معاملات چل رہے ہیں. تو نیکی کے کام میں مشورہ اور اس کو ترویج دینا، اور صدقے کی خاطر جو ہے میٹنگ بلانا، مشورہ کرنا، یہ مشورے اچھے ہیں. تو باقی اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، باقی جو اونٹ پٹانگ کے مشورے ہیں، برائی کے مشورے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں ایک یہ ہے کہ وہ نیکی کے لیے، صدقے کے لیے جو ہے وہ مشورہ کرے. ایک تو صدقہ ہو گیا. دوسرا اللہ نے کیا فرمایا؟ او معروف، اچھا مشورہ صدقے کے حکم میں ہے، یا پھر او معروف، نیکی کا حکم کرنے کا مشورہ. کہ کسی سوسائٹی میں، معاشرے میں نیکی پھیلانے کے لیے اور برائی کو مٹانے کی خاطر جو مشورہ کیا جائے وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول مشورہ ہے. نیکی کے صرف بڑے بڑے کام ہی قابل توجہ نہیں ہے، بلکہ معمولی سی معمولی نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر دیا جاتا ہے، بندہ ماجور ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف، کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو. آگے حضور نے فرمایا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، چاہے اتنی سی بات ہو کہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنس مکھ کے ساتھ، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی نیکی ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو بندہ ہنستے ہوئے ملے، مسکراتے ہوئے ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، کھلی پیشانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا استقبال کرنا، اسے ملنا، اسے اپنے سینے سے لگانا، اس سے مصافحہ کرنا، یہ بھی صدقہ، یہ بھی نیکی ہے، حضور نے فرمایا. اور اسی طرح کسی بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا، یہ بھی نیکی ہے. غرض ہے کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اکٹھی ہو کر قیامت کے دن پہاڑ بن جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ثمرہ مرتب ہوگا، نتیجہ مرتب ہوگا. فرمایا زبانی نیکی یہ بھی ہے کہ کسی کو نیکی کی تلقین کر دی جائے یا برائی سے منع کر دیا جائے، یہ بھی نیکی ہے. اور فعل کی نیکی، فعلی نیکی یہ ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کر دی جائے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو رفع کر دیا جائے. یہ قولی اور فعلی معروف ہے، دونوں قول سے یا اپنے فعل عمل سے معروف نیکی کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نیکی کے کاموں کے لیے مشورہ کیا جائے، میٹنگ کی جائے یا کوئی اجلاس بلایا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی لیے فرمایا کہ منافقوں کی بہت سی جو پوشیدہ میٹنگیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ فائدہ اس خفیہ مشورے کا ہے جو صدقہ کے متعلق ہو یا نیکی کو پھیلانے کے لیے کیا جائے. وگرنہ اکثر مشورے اور میٹنگیں جو ہوتی ہیں وہ فضول ہوتی ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں. ابو داؤد شریف کی اندر اور بعض دوسری حدیث کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث، یہ فرمان موجود ہے کہ حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی کسی انسان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو ترک کر دے.
یعنی اس کے بجائے اچھی باتوں کو اختیار کرے تو اس سے انسان میں طہارت پیدا ہوگی، سماحت پیدا ہوگی، یہ پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ صفات پیدا ہوں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ یہ بڑا مشہور کہاوت بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنے ہر لفظ کو پہلے تولے پھر بولے۔ تو اپنے ہر بول میں انسان دیکھے کہ یہ غیبت تو نہیں ہو رہی، ہمارے ہر بول کے اندر جو ہے وہ خطرہ ہے، ہر لفظ کے اندر خطرہ ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں تو ہم بچ جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے ہمارا ہر عمل تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا، ہماری بات بھی تولی جائے گی، اس کو الگ کیا جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بات کی جائے تو اس بات میں دیکھا جائے کہ یہ میں کسی کے بارے میں غلط بیانی تو نہیں کر رہا، یا جو ہے اس کے منہ کے اوپر تو نہیں کر رہا، پیچھے کر رہا ہوں، غیبت تو نہیں کر رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی سے پوچھا کہ حضور اگر ایک چیز آدمی کے اندر موجود ہے پھر ہم اس کو بیان کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، تو ورنہ جو چیز اس کے اندر نہیں ہے اس کو پھر اس کے اوپر لگانا جو ہے یہ تو بہتان ہے، اگر اس کے اندر موجود ہے پھر جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا اس کے پیٹھ کے پیچھے تو یہ غیبت ہے۔ تو اس لیے ہر بات پہ جو بندہ محتاط ہو جائے، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کرے، کوئی تجزیہ نہ کرے، اپنے کام سے کام رکھے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر پہ لگائے رکھے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی جملہ کوئی کلمہ جو ہے ایسا نہ نکلے جو برائی کا ہو۔ اور وہ اس حدیث میں حضور نے کیا فرمایا، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے، اسلام تو ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک بندہ مسلمان ہے، لیکن اس کی اچھائی اور اس کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، کہ جس کام کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جس بات کا، اس بے مقصدی بات کو، لا یعنی اور فضول بات کو بھی چھوڑ دے۔ اب کوئی آدمی کسی سے پوچھ رہا ہے ویسے ہی، بھئی آج صبح آپ نے کیا پکایا، کیا کھایا، بھئی اس بات کے پوچھنے کا مقصد ہی نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی بات کہ جو بالکل جس کا مقصد ہی نہیں ہے تو اس کو بالکل نہ کرے۔ اور جو باتیں غیبت میں آ جاتی ہیں، بہتان میں آتی ہیں اور جھوٹ میں آتی ہیں، یہ تو بالکل، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو سخت اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ایسی باتوں سے تو بالکل بچے۔ اس لیے نیک عمل دو چیزیں ہوگی، یا تو اگر میٹنگ کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے تو صدقے کے بارے میں کیا جائے، یا جو ہے کسی نیک عمل کے بارے میں مشورہ کیا جائے، میٹنگ کی جائے، آپس میں بیٹھا جائے۔ باقی تیسری چیز ہے اصلاح بین الناس، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائے گی کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا یا ان کے صلح کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے مشورہ کرنا اللہ کے ہاں یہ بھی مقبول مشورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ یا اللہ جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، درگزر فرمائیے۔ یا اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کے یا اللہ نظام ہمیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مرحومین متوفین ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔